أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم عدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ترجمہ: آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو سابقین یعنی کفار کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان سے اس حد تک لڑو گے کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے
اور اگر کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھ اور قرآن کا فہم عطا کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ کا لاکھ احسان ہے، کروڑا احسان ہے کہ دیکھیے سورہ انفال ایسے شروع ہوا اور الحمدللہ آج ہم تقریباً اس کے چوتھے رکوع تک پہنچ گئے ہیں، یعنی 5واں رکوع آج مکمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو ایسی ہی ہماری زندگیاں گزرتی جاتی ہیں اور وقت گزرتا جاتا ہے، اور اگر ہم اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ وقت عند اللہ ہمیں یعنی اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے آخرت میں تو ہمیں جہنم سے محفوظ کرے گا اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم جو سیکھ رہے ہیں، تو وہ یا تو ہمارے لیے حجت ہوگا، یا تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگا، یا ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نہیں سوری آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہیں گے کہ اے اللہ ان لوگوں کو پکڑو جنہوں نے میری یعنی آپ کے کلام کو، میری بتائی ہوئی ان کو ہدایات کو جو وہی مجھ پر آتی تھی، جو میں ان لوگوں تک پہنچاتا تھا، تو انہوں نے اس قرآن کو، اس اللہ پاک تیری اس قرآن کو انہوں نے کیا کیا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ یعنی کانا مہجورہ کا لفظ ہے وہاں پر، یعنی انہوں نے اس سے مہجورہ ہجرت سے ہے، مہجورہ یعنی مطلب یہ کہ پلٹ جانا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فیوض کیا ہیں، اس کے منہیات کیا ہیں، کس چیز سے منع کیا گیا، کس چیز کی طرف راغب کیا گیا، کیا چیز کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ تقریباً چیزیں جو قرآن میں ہیں۔ تو وہ بندہ اگر سیکھتا نہیں، سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، اور بس اپنی ہی یعنی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اسی میں مبتلا ہے کہ وہی کر رہا ہے جو اسے من میں آیا کر رہا ہے، جو من میں نہیں آیا نہیں کر رہا ہے، کبھی پڑھا تو عربی پڑھ لیا، رمضان آیا تو عربی پڑھ کے ساری قرآن مکمل کر لیا، اور پھر بیچ میں کبھی یعنی جیسے جی میں آیا قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اتنے دیوانے ہیں نا کہ اس پر بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا قرآن کا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ عالموں کا کام ہے سمجھنا، نہیں ہے، ہر انسان کا جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں میری بہنوں کہ چند دنوں میں یہ یعنی صورتیں مکمل ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ وقت گزر جاتا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دیکھیے جیسے ہم نے قرآن کا سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو آج ہمارے کئی پاروں کی تکمیل ہو گئی الحمدللہ، اور کیسے وقت تیزی سے گزر چکا۔ تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھ کر سمجھیں، سنیں، سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں، تاکہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والیاں بنیں اور اللہ کے ہاں ہماری پکڑ نہ ہو انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا رکوع، 5واں رکوع۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ابھی پچھلے کیا ہوا تھا، پچھلے تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں کہ پچھلے یہ ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار کے تعلق سے یہ فرمائے تھے کہ وہ لوگ ان دل بیت یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس وہ کیا کرتے تھے، مکان و تصدیہ یعنی سیٹیاں بنانا، بجانا، تالیاں بجانا۔ تو یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، یہ کفار و مشرکین کے کاموں میں سے ہے۔ یہ بات ہم نے لاسٹ درس میں یعنی کل والے درس میں ہم نے سیکھی تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، یہ کیا ہے، کفار کے مشرکین کے عبادات کا طریقہ ہے۔ تو آج بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے مطلب جو بھی مشرکین کے اوپر آپ دیکھتے کہ مطلب وہ لوگ تالیاں بجا بجا کے گاتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہمارے بھی بعض مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، تو دیکھیں تالیاں بجا بجا کر قوالیاں گاتے ہیں، قوالیاں گانا یا کیا کہتے ہیں کہ کچھ بھی مرثیے پڑھنا، کچھ بھی کرتے ہیں تو کیسے تالیاں بجا بجا کر۔
صوفی لوگوں کو بھی دیکھیں گے آپ، وہ بھی تالیاں بجا بجا کر، جھوم جھوم کر، ناچ ناچ کر یعنی کچھ بھی گاتے ہیں، بولتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں، ناچنا، گانا، تالیاں بجانا، جھومنا، گھومنا، تو گھوم گھوم کر پڑھنا، جھوم جھوم کر پڑھنا، یہ سنگنگ کرنا، یہ چینٹنگ، یہ تمام چیزیں غیر اسلامی طریقے ہیں، غیر اسلامی طریقے ہیں. اس سے اجتناب لازم ہے. اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. ہم نے کوئی چیز کو اگر کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اور آئندہ ہم یہ عزم کریں گے انشاءاللہ کہ یہ چیزیں ہم انشاءاللہ باذن اللہ اس کو اس طریقے سے نہیں کریں گے، جیسے تالیاں بجانا ہے، سیٹیاں بجانا. تو یہ چیزیں غیر اسلامی چیزیں، یہ ہم نے پچھلے سیکھا تھا. کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین کے تعلق سے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ عند البیت، گھر کے نزدیک، اللہ کے گھر کے نزدیک کیا کرتے تھے؟ مکان و تصدیہ، یعنی سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو اب اللہ کا عذاب کا مزہ، کیونکہ تم نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کی باتوں کا، اپنی منمانیاں کی. اور کیا کیے تھے وہ لوگ؟ لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی تھی کل، لاسٹ 2 آیات کہ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کیا خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال، سوری اللہ کی راہ میں نہیں، مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے. تو کل میں نے مختصر سی روشنی ڈالی تھی اس بات پر کہ کفار و مشرکین اس دور سے، اس زمانے سے ہی کیا کرتے آ رہے ہیں؟ کیا کرتے آ رہے ہیں؟ اس زمانے سے ہی وہ لوگ اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو روکنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنا پیسہ استعمال کرتے تھے، اپنے پیسے کے ذریعے سے چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکیں. تو اب جبکہ ان کو ان کا جو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا ہے، تو وہ تو عنقریب جہنم میں جھونکا جائے گا. اور ان کا وہ خرچ کرنا، دیکھیے کسی کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے تو محنت کی کمائی ہوتی نا اس کی. اچھا ٹھیک ہے، محنت کی نہیں، ایسی موروثی جائیداد میں بھی آ گیا تو اس کو تو ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی نا. وہ پیسے کو خود استعمال نہیں کر کے اگر اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے استعمال کر رہا ہے اسے، تو اللہ تعالیٰ اسے بتا رہے ہیں کہ آگے جا کر اس کا معاملہ ہوگا. فَسَيُنْفِقُونَهَا، فَپَسَّ عَنْ خَرِيب، يُنْفِقُونَهَا، ان کا خرچ کرنا کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان کے لیے حسرت بن جائے گا. وہ لوگ کیا سمجھ رہے؟ دیکھیے بہنوں، کوئی بھی کچھ بھی خرچ کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے میرا خرچ کرنا، اسی لیے تو خرچ کرتا نا، ورنہ غلط ہے سمجھ کر تو خرچ نہیں کرے گا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ کفار مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو دے رہے ہیں یعنی خرچ کر رہے ہیں اپنا مال تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں حق ہے، صحیح کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں حق ہے، صحیح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عنقریب وہ میرے پاس آئیں گے اور ان کو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملے گا. یعنی یہاں پر جو حرکتیں کر رہے ہیں نا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں کر رہے ہیں، تو وہ حسرت کا باعث ہوگا. جبکہ مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، مومنوں کے لیے تو خوشخبری ہوگی. یہاں جو وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے لیے وہاں پر بڑا چڑھا کر واپس کیا جائے گا. لہٰذا کنجوس نہ بنے، کنجوس نہ بنے، اللہ کی راہ میں کثرت سے دیں، اللہ کی راہ میں کثرت سے دیں. اپنا جان، اپنی ماں، اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کریں. ایسا نہیں کہ خود کے لیے جی رہے ہیں، خود کے لیے مر رہے ہیں، نہیں. جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں، جب قرآن پڑھتی ہیں تو آپ خود کہتی ہیں ان الصلاۃ ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میرا روزہ، میرے مناسک، میرے تمام عبادتیں، حتیٰ کہ میری حیات، میری موت، اللہ تیرے لیے ہے. مرد بھی پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے ہے، اور جی رہا خود کے لیے، کہہ رہا ہے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ تیرے لیے ہے، اور خود کے لیے جی رہا، خود کے لیے مر رہا. تو یہ بات بالکل غلط ہے. مومن کو یہ بات شوبہ نہیں دیتی. اسے چاہیے کہ وہ غور کرے ان آیات پر. اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ حسرت ہے. کیا چیز حسرت ہے اس کے لیے؟ کفار کے لیے، کہ جو پیسہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لگایا اس کے لیے حسرت ہے. اس کا اپوزٹ آپ دیکھیں گے، مومن جو دیتا ہے اس کے لیے تو وہ خوشخبریاں ہیں. اور کافروں کا معاملہ، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف حشر کیے جائیں گے، جہنم کی طرف حشر کیے جائیں گے. تو اب مطلب کیا ہوا؟ اب مطلب کیا ہوا؟
سبحان اللہ، یعنی ان کا وہ خرچ کرنا وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گا، اور وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے، حسرت ہوگی ان کو جہنم میں جھونکے. جبکہ مومن، سبحان اللہ، مومن تو کیا ہوگا، خرچ کرنا اس کے لیے خوشخبری، اور اس کے لیے جنت کی بھی بشارتیں، وہاں جانے کے بعد اس سے جنت ملے گی. سبحان اللہ. آگے اللہ نے یہ فرمایا نا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں کیوں کی، تاکہ اللہ ممیز کر دے، یعنی تمیز کر دے، الگ الگ کر دے. کس کو؟ خبیث سے پاک طیب کو. خبیث اور طیب کو دو کو الگ الگ کر دے. اسی لیے اللہ نے یہ فیصلہ کن جنگ جو ہوئی تھی بدر کی، وہ یعنی کیوں روبے عمل میں لائی گئی تھی وہ جنگ، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو یہ کہا کہ تاکہ اس کو یوم الفرقان کہا گیا، حق و باطل میں تمیز کرنے والی جنگ کہا گیا. تو اب آگے آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیتوں میں کیا ہے کہ قل للذین کفروا ان ینتہوا، یعنی اب یہ جو کافر آئے تھے مارنے کے لیے مسلمانوں کو، یعنی ان کو دیکھو، جب انہوں نے ظلم کیا مکے میں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا، اس پر بھی اکتفا نہیں کیا. ارے نکال دیا گھروں سے، تو اب جس جگہ پر مدینے میں جا کر آرام سے وہ لوگ یعنی رہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے مصیبت ہی اٹھا کے رہے، جیسے بھی رہ رہے نا، لیکن انہیں وہاں پر بھی چین نہیں تھا. وہاں پر بھی اب آئے لڑنے کے لیے نا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بس کر دو، یہ بہت ہو گیا. آپ کافروں سے کہہ دیجئے، اے نبی، قل کہہ دیجئے للذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر تم رک گئے، باز آ گئے اپنی بدماشیوں سے، اپنی شرارتوں سے، مسلمانوں کو ستانے سے باز آ گئے، تو ٹھیک ہے، یغفر لہم ما قد سلف، جو پچھلا ہوا تھا نا، اللہ سب کو معاف کر دے گا. نہیں تم یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ میں حق پہ ہوں، میں جو کر رہی ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، یہ سمجھ کر رہے تھے نا، سمجھ رہے تھے کہ وہ حق پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر تم حق پہ ہے یہ سمجھ کر تم نے غلطیاں کی، تو ٹھیک ہے، اب تو تم پر واضح ہو گیا نا، اب تو تم پر واضح ہو گیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ چیز تم پر واضح ہو گئی. جب یہ چیز واضح ہو گئی، تو اب کیا کرنا ہے، تم باز آ جاؤ، رک جاؤ، ایسی اللہ کی نافرمانیوں سے، اس طریقوں سے باز آ جاؤ. ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یعنی اللہ تمہارے پچھلے جتنے گناہ سارے معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا، ہاں اگر پھر اپنی عادت پہ برقرار رہیں گے، وہی کریں گے جو تمہاری منمانی ہے، کیا وہی کریں گے جو تم کو سچ لگ رہا ہے، اور وہی کریں گے جو اللہ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ راستہ، لیکن تم کو پسند ہے وہی کریں گے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سابقین یعنی جو پچھلے کفار گزرے نا، کفار کے حق میں جو قانون نافذ ہو چکا تھا نا، ان پر کیسے کیسے عذاب آئے تھے اللہ کے، ہوا تھا نا، یعنی اپنے کفر و عناد کی بنا پر، اپنے کفر پر جمے رہنے سے، ضد کرنے سے، برابر یعنی بس اپنا ہی فائدہ بندہ دیکھتا ہے کہ اپنا ہی فائدہ، میرے لیے کیا اچھا ہے بس میں وہی کروں گا. تو ویسے کیا نا پچھلے لوگوں نے بھی، ان کا کفر، ان کی عناد، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جلد یا بدیر، یعنی کسی کو جلدی عذاب آ پکڑا، کسی کو تھوڑی ڈھیل دی گئی، اس کے بعد عذاب آیا، لیکن عذاب تو آیا، جلد یا بدیر لیکن عذاب تو آیا. پہلے یا بعد میں، ٹائم دے کر یا ٹائم جو بھی ہے، عذاب تو آیا ہی آیا. عذاب الہی کے وہ مورد بن گئے، یعنی عذاب الہی ان پر حق ثابت ہوا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کہہ دو اے نبی، اگر یہ کفار باز آئیں گے تو ٹھیک ہے، باز آئیں گے اور اپنے آپ کو یعنی اللہ کے ہاتھ سامنے سرنڈر کر دیں گے، اے نبی آپ کی بات مان لیں گے، دین حق پر قائم ہو جائیں گے، تو ان کے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. اور اگر اپنی ہی عادت پر قائم رہیں گے یہ لوگ، تو سنت الاولین دیکھ لو، پیچھے جو گزرا، ان پچھلے لوگوں پر جو سنت گزری ہے اللہ کی، کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کی یہ چالاکیاں، ان کا ایک ساتھ کہ مسلمانوں کو دھمکیاں دینا، مارنا مختلف طریقوں سے، یعنی یہ ہوتا ہے نا، مطلب اکثر یہ ہوتا ہے، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ اکیلے نہتے مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی عادت یعنی اللہ نے نجس مشرکوں کو بھی نجس کہا اور کتوں کو بھی نجس کہا. تو یہ مثال دیکھ لیجیے آپ، یہ مثال دیکھ لیجیے، ایسے مطلب صادق آئے گی نا مثال ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہوتی ہیں، اور حقیقتاً بہت ہی پیاری باتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس پر غور کرنے سمجھ میں آتی ہے بات. اللہ نے مشرک کو نجس کہا اور کتے کو بھی نجس کہا. دیکھیے دونوں میں سملیرٹیز کیا ہیں. کتا اکیلا ہو تو حملہ نہیں کرتا، بہت کم، جھنڈ کی شکل میں آتا تو بڑا زور آ جاتا ہے اس سے. تو ایسی ہی یہ مشرکوں کا بھی حال ہوتا ہے.
یہ اکیلے مقابلہ نہیں کرتے، جھنڈ کی شکل میں ڈرتے ہیں. کیوں؟ پچھلے ہم نے پڑھا نا، اللہ مومنوں کا رعب ڈال دیتا ہے کفار کے دلوں میں، اسی لیے تو ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے ہیں اور کیا کریں گے؟ جھنڈ کی شکل میں آ کر ماریں گے. تو یہ ان کی چال بازیاں، ان کی چالاکیاں، ان کی یعنی سب مل مل کر حملے کرنا اور مارنا اور یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ان کی یہ بددماغی ہے. ان کی یہ بددماغی ہے. ان کے حوصلے اس وقت بلند ہوں گے جب ہم مومن نہیں رہیں گے. میری بہنوں خاص یاد رکھیے، یہ بات اب کی نہیں، 1400 سال پہلے کی بات آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے. یہ 1400 سال پہلے کی ہی بات نہیں، بلکہ یا آپ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہی حال ہوگا. ساری دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، ساری دنیا میں یہ حال ہوگا کہ اگر مومن مومن نہیں رہے گا تو پھر غلبہ کفار، مشرک، یہود، نصارہ، سب کا غلبہ ہوگا. تو ہے نا حدیث بھی آئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم پورے کے پورے مضبوط ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، تفرق میں مت پڑو. اور ایک جگہ تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم ثابت قدم نہیں رہے، ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں جتائے، مومن بن کے نہیں رہے، تو کیا ہوگا کہ کفار مشرکین آسانی سے تمہیں نوالا بنائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایمان، خالص ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اب میں سوچوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہاں جی میرے اندر تو خالص ہے، وہ فلاں کو دیکھو، اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے. نہیں میری بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. جب ایسے خیال آتا نا کہ نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں، اس کو ہے، اس کو ہے، اس کو ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے شیطان مردود سے اللہ تیری میں پناہ میں آتی ہوں. میں یہ خیالات نہیں لاؤں گی کہ میں اچھی ہوں، تمام غلط ہے. نہیں، میں یہ سوچوں گی کہ میں اپنے ایمان کو اس قدر بڑھاؤں گی، اس قدر بڑھاؤں گی کہ ایمان کی روشنی ہوتی نا، سنی ہوگی روشنی روشنی، وہ روشنی چاروں طرف پھیلے. آپ کی وہ ایمان کی روشنی چاروں طرف پھیلے، اتنی زیادہ روشن ہو، آپ کے دل اتنے زیادہ منور ہو ایمان سے کہ وہ روشنی چاروں طرف پھیلے. ہمیں کے اطراف ہمارا روشنی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں سمجھیں کہ ارے ان کی غلطی اس کی وجہ سے. نہیں، میری بھی غلطی ہے، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ایمان والی ہونا چاہیے تھا کہ روشنی پڑے دوسرے جو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں ایمان پر ثابت قدم رہے جبکہ جہالت، روسا کی اکڑ، یعنی مطلب وہاں کے جو رئیس تھے ان کے جو تکبر تھا، ان کی جو اکڑ تھی، ان کا جو یعنی بیہیویئر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا پھر جو بھی کمزور ہوتے تھے، جو بھی غریب ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر تھا ان کا متکبرانہ، بڑا تکبر والا. اور ان کے پاس تھا بھی، مال تھا، دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی. تو اس کو یعنی پچھلے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی نہیں، اور بھی کئی دیکھیے کہ جن جن کے پاس دولت آئی، اور جو جو عاد کی قوم والوں نے اور سمود کی قوم والوں نے صالح علیہ السلام، یعنی کتنے، یعنی فرعونیوں نے کتنی جگہوں پر آپ دیکھ لیجیے ہسٹری اٹھا کر کہ جہاں پر اللہ نے انہیں مال اور دولت اور فراوانی سے نوازا، بس بگڑ گئے. تو یہ چیزیں پچھلے چلے تیاری. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سنت الاولین دیکھو. کفار کو بولو کہ وہ تو پچھلے ان کو بھی معلوم تھے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو وہ پچھلے واقعات معلوم تھے، زبان پر جاری تھے ان کے وہ واقعات. کیسے؟ جیسے آج ہم جس مقام پر بھی رہتی ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہسٹری پڑھائی جاتی نا، 100 سال پہلے کی یا پھر 50 سال پہلے کی، 200 سال پہلے، یہ پوری پوری ہسٹری پڑھائی جاتی نا. ہر ملک میں، ہر جگہ پر، ہر دور میں ہسٹری لوگوں کو معلوم رہتی پچھلے کیا ہوا تھا. تو ویسے ہی کفار مشرکین کو بھی معلوم تھا کہ دیکھو وہاں پر صالح علیہ السلام آئے تھے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اسحاق علیہ السلام آئے تھے، یعقوب علیہ السلام، سب معلوم تھا ان کو. وہ ہسٹری ان کو معلوم تھی، ان کو پتا تھا کہ حق پر بندہ قائم نہیں رہنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اے نبی پچھلا ان کو دیکھو، ان کو بتاؤ اگر تم باز آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں باز آئیں گے، نہیں رکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پچھلی امتوں پر، پچھلے لوگوں پر، پچھلے کفار و مشرکین پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا وہ آ جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو روکو، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ میری بہنوں، یہ فتنہ ان کا جو ہوتا ہے، آگے کی آیت بڑی اہم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں تم ان سے لڑو، ان سے قتال کرو. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، فتنہ باقی نہ رہے. اب دیکھیں میری بہنوں،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ جنگیں کرتے گئے. کوئی نہیں سنا تو ٹھیک ہے، چھوڑ دینا چاہیے تھا اسے. آتا نا ایسا خیال، بعض لوگوں کو آتا نا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہے، وہ بد دماغی ہے ان کی یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا تھا، قتال کیا تھا، تو وہ یہ سمجھنا کہ نہیں یہ نہیں کرے تو بھی چل جاتا تھا، یا پھر ایسی سمجھا لینا تھا، کمپرومائز کر لینا تھا. یہ بات غلط ہے. ابھی میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گی کیسے. دیکھیے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا نا، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، جو ایمان والا نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس کے دل میں اس کے پیدا کرنے والے کا خوف نہیں ہوتا. اب دیکھیے آپ، نہ صرف مسلمان میں بلکہ غیر مسلمان میں بھی جس کو ان کے کریٹر کا، جو بھی سمجھتے ہیں، وہ جو بھی نام دے لیتے ہیں، وہ تو اللہ ہی ہے ان سب کا کریٹر. اب ہر ایک کوئی اپنا اپنا ایک نام دے لیتا ہے. تو وہ اگر ان میں سے سچے مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ان کے خالق کا خوف ہوتا ہے. اب یہ نہیں جو خالی یعنی اپنے اپنے مذہب کے نام پہ فساد پھیلانے والوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. بعض ہے نا جو مذہب کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، تو مذہب کے نام پر فساد پھیلانے والوں کی بات نہیں ہو رہی. مذہب کے نام پر فساد نہیں، بلکہ مذہب سے جس کو لگاؤ ہوتا ہے، جس کو اس کے خالق کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں، میرے خالق نے مجھے پیدا کیا اور وہ مرنے کے بعد میرا حساب کتاب لے گا، اس چیز کا اس کے اندر خوف ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی فتنہ پرور نہیں بنتا. یاد رکھیے آپ، کیونکہ کون سا بھی مذہب اسے یہ نہیں سکھاتا کہ تم ناحق کے عورتوں کو ختم کر دو، ان کو بے عزت کر دو، بچوں کو مار ڈالو، فتنے کرو. کون سا بھی مذہب نہیں سکھاتا. کون سا بھی مذہب فتنہ کرنا نہیں سکھاتا. اب جو فتنہ پرور لوگ ہیں، جو کافر، جو مشرک، جو فتنہ پرور ہیں، وہ فتنہ پرور کون سے ہوتے ہیں میں بتاؤں گی آپ. فتنہ پرور وہ ہوتے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کو دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی، ان کو شہرت کی حرص ختم نہیں ہوتی، ان کو عزت کی حرص ختم نہیں ہوتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے حکومت کرے ساری دنیا پر، پوری طریقے سے حکومت کریں. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی دبدبا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی قانون ہو. تو یہ ظالم، یہ جابر، یہ جاہل، یہ جو مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنا قانون، اپنی بات، اپنا دبدبا قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بے دریغ ممالک میں فتنے مچاتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی دولت کے نام پر، کبھی شہرت کے نام پر، الگ الگ طریقوں سے لڑاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ یہ بزور یعنی فتنے مچا کر، بزور فتنے مچا کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام طرف ہمارا ہی دبدبا ہو اور فتنے پھیلاتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے کافر، ایسے مشرک سے تم قتال کرو، لڑو ان سے. کیوں لڑو؟ کیونکہ جو بے گناہ لوگ ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، یعنی جو بے گناہ لوگ ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت، جو بے گناہ لوگ ہیں، ان کا ڈیفنس ہو، ان کو حیات ملے. کیسے ملے گی حیات؟ دین جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، سارا کا سارا دین جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو وہ حیات ملتی ہے، اسے سارے معاشرے کو حیات ملتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنة، فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کس کے لیے ہو جائے؟ سارا کا سارا اللہ کے لیے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو میری بہنوں، اسلام وہ مذہب ہے جس کی بقا میں انسانیت کی بقا ہے. اسلام وہ مذہب ہے، جب دیکھیے اسلامی حکومتیں جنہوں نے کی، اور ایسی پرفیکٹ حکومتیں کی تھی.
آج کفار بھی اس کی مثال دینے سے نہیں چوکتے، مجبور ہیں وہ ان کی مثالیں لینے سے۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور دیکھیے، نہ صرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بلکہ جب تک بھی اللہ والوں نے اللہ کی زمین پر حکومتیں کی تو ان کا معاملہ کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ رعایا کی اتنی فکر ان کو رہتی کہ خود کی فکر وہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے گھر چھوٹے چھوٹے، ان کے گھر کی ساری دولت لیے ہو جائے، اور یہ کوششیں کرتے، سارے کے سارا مال، سارے کی ساری دولت اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے بندوں کے لیے ہو جائے، وہ یہ کوشش میں لگے رہتے اور مساوات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے، زمین پر فتنہ و فساد سے دور کرتے زمین کو۔ تو میری بہنوں، زمین پر امن و امان اسی وقت قائم ہوگا جب دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے گا، دین سارا کا سارا جب اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم اس وقت تک لڑو ان سے جب تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، فتنے ختم نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر فتنے مچانے والے رک جائیں، فتنے مچانے والے رک جائیں، فتنہ، قتل، غارت گری، لوگوں کو مارنا، لوٹنا اور لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کرنا، اپنی مفاد کے خاطر، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خاطر، اپنے آپ کو منوانے کی خاطر، یہ جو قتل، خون، غارت گری، فتنے مچاتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑو۔ اگر وہ باز آ جائیں، بولے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم غلطی پہ تھے، آئندہ سے نہیں کریں گے، فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس اللہ تمام کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، یعنی نہیں سن رہے یہ لوگ بات، نہیں سن رہے اور برابر فتنے ہی مچائیں گے، شرک اور کفر کی یعنی اپنی قوت دکھائیں گے، سارے مشرک ایک جگہ، سارے کافر ایک جگہ ہو کر لڑنے کی کوشش بھی کریں آپ سے، اے نبی آپ سے لڑنے کی کوشش بھی کریں، تو یہ یاد رکھو اگر وہ لوگ باز نہیں آ رہی تب وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ برابر روگردانی کریں گے، پلٹیں گے بات سے، نہیں مانیں گے اللہ کی، تو فَاعْلَمُوا، یہ جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، رفیق ہے، سبحان اللہ، یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا محافظ کون بن جائے گا؟ اللہ۔ اب اللہ محافظ بن گیا، اللہ مددگار بن گیا، تو اب کون یعنی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین مددگار اور بہترین رفیق، نعم المولا بہترین رفیق، اور وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور بہترین مددگار۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پچھلے فرسٹ ہوا تھا نا، فرسٹ آیت کی یہ تفسیر ہے، فرسٹ آیت جو پڑھے نا یسألونک عن الانفال سے شروع کیا تھا نا ہم نے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان انفال کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہہ دیے کہ خل الانفال، کہہ دو کہ انفال للہ ولی رسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خاموش بیٹھ جاؤ، بولے اس میں تم کو دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چند آیتوں کے نزول کے بعد آگے فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کس کے لیے؟ جان لو کہ جس قسم کی جو غنیمت حاصل کرو تم، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ خمسہ ولی رسول ولی ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ اللہ اور اس کے رسول کا بول تو کیا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کا اللہ لے گا، آسمان میں چلے جائے گا وہ خمس حصہ؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ نہیں۔ کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مراد یہ ہے کہ قرابت داروں میں تقسیم ہوگا، یتیموں میں تقسیم ہوگا، مسکینوں میں تقسیم ہوگا، مسافروں میں تقسیم ہوگا۔ نہیں پہلے تو ہٹا کے رکھ دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد کن کن کو دے رہے ہیں یہ، کہ یہ قرابت داروں کو دینا ہے، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، کس دن؟ اس نزول سے مراد کیا ہے؟ نزول قرآن نہیں ہے میری بہنوں، یہاں پہ غور سے سنیے، جس دن اتارا ہے سے مراد کیا ہے؟ کہ کیا اتارا تھا؟ فرشتوں کو، اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، یعنی فرشتوں کو اتارے تھے نا اللہ تعالیٰ آسمان سے،
مدد کرنے کے لیے. جو دن حق و باطل کی جدائی کا دن تھا. ہاں ابھی میں نے کہا نا کہ یوم البدر کو کیا کہتے ہیں, یعنی غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں, یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن. حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا تھا وہ دن. اور اس کو کیا کیا کہتے ہیں, یوم التقل جمعان, یعنی دو گروہوں میں جو مدبھیڑ ہوئی تھی وہ دن کہا جاتا ہے اسے. دو فوجیں ایک دوسرے میں مدبھیڑ ہو گئی تھی, یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو نا, تو جو چیز تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھے نا لوگ, کیا دیکھے تھے کہ فرشتوں کا نزول ہوتے ہوئے دیکھے تھے, اور حق ہوا باطل کو شکست ہوئی, یہ بھی دیکھا لوگوں نے. نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ کفار میں تک بھی یہ تذبذب تھا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. میں نے کل بتایا شنتا آپ کو کہ وہ لوگ جو دعا کر کے نکلے تھے, ہاں پچھلے درست میں نے بتایا تھا نا آپ کو جنگ بدر کے تعلق سے جب میں کہہ رہی تھی, تو اس وقت جو آیت آئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کہتے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا چاہ رہے تھے نا, حق کیا ہے ثابت کر دے اللہ, بلکہ دعا کر کے نکلے تھے وہ لوگ. پتا ہے آپ کو, دوبارہ دوہرا رہی ہوں, اہم بات ہے, غور سے سنیے. کفار اور مشرکین دعائیں کر کے نکلے تھے غزوہ بدر میں آنے سے پہلے. کیا کہہ کر دعائیں کیے کہ اللہ حق کو حق کر دے, باطل کو باطل کر دے. دیکھیے خود ہی کیا بول کر نکلے تھے, اے اللہ جو حق پر ہے اس کو کامیابی دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے کہ پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم تو بڑے دعا کر کے نکلے تھے نا, جو حق پہ ہے تو اس کو یعنی حق کو حق ثابت کر دے, باطل کو باطل. تو لو ہو گیا, حق ثابت ہو گیا, باطل بھی ثابت ہو گیا. یعنی انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ باطل پر ہیں, تو پھر اب انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے تھی نا, جب پتا چل گیا کہ وہ حق پر نہیں ہے. تو دیکھیے میرے بہنوں, یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ کو سمجھاؤں. ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایسے, مطلب اب یہ تو بڑی جنگ والی بات ہوئی, یہاں پر تو بڑی یعنی ملکوں میں جنگ والی بات ہوئی, بہت سارے لوگوں کی ایک بات تھی, لیکن ہر بات میں نا ایک نصیحت بوشیدہ ہوتی ہے. اللہ نصیحت رکھتا ہے. لیکن نصیحت کیسی ہوتی ہے اس میں, آپ دیکھیں گے کہ اگر بعض وقت ہم ایسا ہوتا نا کہ مطلب بعض وقت ہم حق پر نہیں ہوتی اور بڑے غصے میں ہوتی ہے کہ نہیں ہم ہی حق پہ ہیں, ہم ہی حق پہ ہیں. کچھ ہوتی نا غلط فہمی ہو سکتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں, لیکن جب پتا چل جاتا ہے کہ نہیں میری یہ غلط فہمی تھی, میں حق پر نہیں تھی, تو اب اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہاں فوری ان سے بھی معافی چاہ لے, بولیں کہ ارے مجھے معاف کر دو, واقعی میں حق پہ نہیں تھی, میں نے غلط کیا, جو کیا وہ غلط کیا. تو میری بہنوں اس سے ہماری عزت میں کمی نہیں ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کفار نے بھی ایسی کیا تھا, حق پہ نہیں تھے لیکن بڑے زور سے دعا کر کے نکلے تھے اللہ سے, بولے کہ اللہ حق کو حق کر دے, باطل کو باطل کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب دو قافلوں کی مدبھیڑ ہوئی تو کیا ہوا تھا, حق و باطل کی جدائی کا جو دن تھا, دو فوجیں بھڑ گئی تھی, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر. یعنی ایک کنارہ وہ تھا نا مدینے شہر کے قریب تھا, اور دور والا کنارہ ایک تھا کہ مدینے سے وہ دور تھا. تو وہ دور والا قافلہ کون سا تھا؟ وہ دور والا قافلہ تھا تجارت کا, مال تجارت کا. وہ تو مس ہو گیا مسلمانوں سے. ہاتھ کیا لگا؟ جو جنگجو تھے وہ لوگ ہاتھ لگے, قریب والے وہ تھے. اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا, یعنی ڈھلان میں نیچے کے حصے سے وہ لوگ سمندر کے کنارے سے نکل گئے تھے. قافلہ وہ جو اس کا تھا نا تجارت کا. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے. یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی وعدہ ہو جاتا, ادھر بھی ادھر بھی دونوں میں یہ وعدہ ہو جاتا کہ یہ دن ہم لڑیں گے, یہ دن یہ مقام پر لڑیں گے, اگر یہ وعدے ہو جاتے دونوں میں تو یقین تھا کہ تم لڑائی کی تاریخ میں مختلف ہو جاتے. لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ دیا تھا,
इस जंग का होना अल्लाह ने लिख दिया था, इसीलिए अब देखिए, अब एक इसीलिए वो जंग पेश आई बदर। अब देखिए, आप ये सोचेंगे कि अरे हाँ, बहुत टफ था, यानी मतलब ये कि मुश्किल था, मुसलमान इतना आपको पता है ना, रमजान में हुई थी जंग बदर। काफी मतलब रोजे से हैं मुसलमान, निहत्ते हैं, उनके पास ज्यादा हथियार नहीं है, बस थोड़े बहुत हैं, ज्यादा हथियार नहीं है, कम लोग हैं। उसके बावजूद अल्लाह ताला उनको कुफार से मुकाबिला करवाए। गौर करिए इस बात पर, उसके बावजूद मुकाबिला करवाए, क्यों? हर बात में अल्लाह की मसलहत होती है। अल्लाह जतलाना चाहता था कि हक हक यही है इस्लाम, और बातिल तुम हो ए कफार व मुशरिकीन, ए काफिर व मुशरिक, तुम लोग बातिल हो, ये बताना चाहते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसीलिए अल्लाह ताला बता रही कि ताकि कर डाले अल्लाह एक काम जो मुकर्रर हो चुका था, वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊलन, जो कि होना ही था, लियहलिका मन हलक अन बय्यिना, ताकि जो हलाक हो दलील पर यकीन जानकर हलाक हो कि वो गलत था, है ना। जब वो लोगों का कत्ल हो रहा था, जब उनको मारा जा रहा था, तो देख ले उन्होंने कि अरे फरिश्ते भी नाजिल हुए, तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे हाँ, हम गलती पर थे। लेकिन अपने बग़्ज़ में, हसद में, इनाद में, गुस्से में इंसान इतना पागल हो जाता ना कि वो हक व बातिल की तमीज नहीं करता। हाँ, जब मौत आने लगती, जब यानी सारा मामला ही खत्म होने लगता, तब उसे एहसास होता, हाँ मैंने गलती की थी। नहीं, उस वक्त का उनका, मौत के वक्त तौबा करना कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ था, अल्लाह ताला बता रही कि जो दलील पर यकीन जानकर वो हलाक हुआ था, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। कैसे कैसे फैसले होते देखिए अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला के कैसे कैसे फैसले होते हैं। जो जो शहीद, जो मर गए, जो कुफार और मुशरिकीन मर गए, अल्लाह ने उनको ये एहसास दिलाकर मारा कि तुम गाफिल थे, तुम जाहिल थे, तुम गलत थे। फरिश्तों से मदद करके, फरिश्तों नहीं, उन लोगों ने देखा अपने आंखों से कि अजीब अजीब दिख रहे हैं लोग, नहीं, उन्हें पता चल गया था कि ये हम बातिल पर हैं। अच्छा, जो जिनको पता चल गया था वो बातिल पर हैं, और उन्होंने तौबा इस्तगफार की, तो वो क्या हुए, पीछे हट गए फौरी, जंग में पीछे हटे वो लोग, और बच गए वो लोग। सरेंडर कर दिए अपने आप को, हथियार डाल दिए, बोले कि नहीं नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, इस्लाम कबूल कर लिए। अब जो इस्लाम कबूल कर लिए उनको माफ कर दिया गया। अब जो इस्लाम कबूल नहीं करे, बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप अपनी अकड़, बोलेंगे कि अरे जान के खातिर इस्लाम कबूल कर लिए, लिहाजा अकड़ के बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम ही छाक पे हैं, तो बोले मारो, उनको मार डाला गया। तो अल्लाह ताला बता रही हैं कि जो जिंदा थे उन्होंने ये जान लिया था कि यही हक है, और जो मर गए उन्होंने भी जाना था कि यही दीन दीन इस्लाम हक है। वइन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और अल्लाह तो बहुत ज्यादा सुनने वाला और इल्म रखने वाला है। अब अल्लाह ने देखिए कैसे इन लोगों की मुठभेड़ कराई, कैसे एक दूसरे के मुकाबिल में हुए ये, कि इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिकुम खलीलन, जबकि अल्लाह ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई। सुभान अल्लाह। यानी हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने उनकी तादाद कम दिखाई ख्वाब में। फलौ अराकहुम लफशलतुम वलतनाज़अतुम फिल अम्री वलतनाज़अतुम, और ला अलबत्ता जरूर तनाज़अतुम, तुम मुतनाज़े हो जाते, यानी ये हिम्मत हार जाते, अरे इतने ज्यादा हैं, हिम्मत हार जाते, और इस काम के बारे में आपस में इख्तिलाफ करने लगते। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने बचा लिया। वलाकिन अल्लाह सल्लमा, लेकिन अल्लाह ने क्या किया, बचा लिया। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, क्योंकि वो सीनों के भेद तक जानता है। यानी अल्लाह ताला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई, और वही तादाद आपने सहाबा कराम के सामने भी बयान फरमा दी, जिससे क्या हुआ, इनके हौसले बढ़ गए। यानी अल्लाह ने ख्वाब में कम तादाद दिखलाई और कहा कि तुम लोग ही ज्यादा रहोगे, और अल्लाह की बात तो नऊज़ बिल्लाह, ला रईब, शक की भी गुंजाइश नहीं है, शक की भी गुंजाइश नहीं है, वाकई में हुआ भी यही। उनकी तादाद कम थी, क्योंकि इधर ये 313 तो सहाबा थे, उसके अलावा 1000 का लश्कर अल्लाह ने आसमान से उतारा। गालिब यही थे, तो अल्लाह अल्लाह का ख्वाब भी जो अल्लाह ने बताया वो सच्चा ही था।
لیکن بظاہر یہ تو مطلب سوچنے میں یہ آتا کہ ارے اللہ تعالیٰ نے تو کم تعداد بتلائی تھی، لیکن وہاں جانے پر وہ زیادہ تھے تعداد میں، کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، سلمہ، تم کو سلامت رکھا، تم کو سلامت رکھا، تم کو بچا لیا اللہ نے، 1000 کا لشکر اللہ نے بھیجا. اور اللہ دیکھنا چاہ رہا، پہلے ہی بول دیتے اللہ تعالیٰ جاؤ جاؤ میں لشکر بھیج رہا ہوں تو لوگ یعنی وہ سمجھتے نا کہ مطلب نہیں نہیں بھی اللہ تعالیٰ لشکر بھیجا اس کے بعد ہی ہم لڑیں گے. ایسا تھوڑا ہی نہ ہوا. جنگ بدر میں جب دونوں میں مقابلہ ہوا، مسلمان میں اور کافر میں، مشرکوں میں مقابلہ ہوا، تو اس وقت جب میدان میں لوگ اترے، جنگ شروع کر دیے، کیا اس وقت فرشتے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے ان کے؟ نہیں، جنگ شروع ہونے کے بعد اللہ نے نازل کیا. یہ وہی مثال ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گردن مبارک پر چھری چلا رہے تھے، تو جب وہ چھری چلائے کاٹے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس کو کاٹ رہے ہیں، بیٹے کی گردن ہے یا مینڈے کی گردن ہے، انہیں نہیں پتا تھا. آنکھوں پر اللہ نے پٹی بنوانے لگائی نا ان کو. یہ اور بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ شفقت پدری آپ پر غالب آ جائے گی، اللہ اے ابو آپ پر شفقت پدری، یعنی مطلب ہے کہ باپ کی شفقت محبت غالب آ جائے گی، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے. یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، لیکن کروا کون رہا ہے یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کیوں؟ اس میں بھی مصلحت تھی. وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا رہے ہیں، اس لیے انہیں پتا نہیں کہ وہ مینڈی کی گردن ہے یا ان کے اولاد کی گردن ہے، ان کے بیٹے کی لخت جگر کی گردن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، جب بندہ آزمائش میں پڑھ کے اس کو یعنی پورا کر جاتا ہے اس آزمائش کو، تب اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. جنگ بدر میں بھی یہی ہوا. بے دریغ صحابہ کرام بولے کہ نہیں 313 ہے، پرواہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں رہیں گے. سامنے تو دکھ گئے تھے، سامنے تو دکھ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. یہ نہیں بولے اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں بولے، ہم تھوڑے ہیں بولے تھے نا، ایسا کیوں بولے، اب ہم کیسا لڑیں گے. ایسا کچھ بھی سستی کاہلی کچھ بھی نہیں بتائی صحابہ نے. سبحان اللہ. وہ بولے کہ نہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی سچ ہے. سامنے دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن اللہ نے کہا نا کہ کم ہے وہ تم سے، لڑو خلاص. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومن بن کے بس آگے بڑھ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور ہوا یہی. مومن بن کے وہ جنگ میدان میں کود پڑے، اور سبحان اللہ اس کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد اللہ نے 1000 کی تعداد میں لشکروں کو اتارا، فرشتے اترے آسمان سے. یہ معمولی بات نہیں میری بہنوں، بہت غور کرنے والا نقطہ ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جب بندہ حق پر ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. چاہے سامنے کوئی لشکر جرار ہی کیوں نہ ہو، ایک بڑا لشکر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے بھی اللہ تعالی مدد کرے گا. کس وقت؟ ان کنتم مؤمنین انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم کو خواب میں کم دکھانا بھی میری مصلحت تھی، اور واقع حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ کم ہی تھے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا. جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا. یعنی دیکھنے پہ بھی صحابہ کرام جب دیکھے تو ان کو کم ہی دکھ رہے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ بھی اللہ کی شان، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا. یہ دیکھیے کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ان کی تعداد کو کم بھی دکھلا سکتا ہے مومنین کو، یا پھر ان کی تعداد کو زیادہ دکھلا کر بھی فرشتوں کی مدد بھیج سکتا ہے. کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن کچھ بھی کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جیسے انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اگر میں مومن ہوں تو پھر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا پیارا معاملہ ہوتا ہے، بڑا رحم والا، بڑا کرم والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا معاملہ ہوتا ہے. ایمان سے اپنے قلوب جتنے خالی، جتنا جذبہ ایمانی کی کمی ہمارے اندر، ویسی ہمارے معاملات پورے بھس پڑے جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو دیکھیے جنگ بدر کی بہت بہترین مثال ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں. سبحان اللہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. دیکھیے بات تو ہوئی یہاں جنگ بدر کی، ماحول تو سارا بتلایا گیا جنگ بدر کا، حکمتیں بتائی گئی، اس میں مصلحتیں بتائی گئی.
آئندہ نسلوں کے لیے نصیحتیں بتائی گئی. تو یہ تمام نصیحتوں بھری قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم کثرت سے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم اپنے قلوب میں اتاریں اور اپنا شرح صدر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذہن کے شرح ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دماغ و دل میں اللہ کی باتوں کو بٹھانے والا بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.